ہاں جی آیت نمبر ہم 13 سے پڑھتے ہیں. اللہ تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرتے جنہوں نے اپنے عہد و پیمان کی قسمیں توڑ ڈالی، جنہوں نے اللہ کے رسول کو اس کے وطن سے نکال باہر کرنے کے منصوبے کیے اور پھر تمہارے خلاف لڑائی میں پہل بھی کی. انہی کی طرف سے ہوئی ہے کہ کیا تم ان سے ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ سزاوار ہے کہ اس کا ڈر تمہارے دلوں میں رچ بس جائے اگر تم مومن ہو تو. ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا، انہیں رسوائی میں ڈالے گا، ان پر تمہیں فتح مند کرے گا اور مومنوں کی جماعت کے سارے دکھ دور کر دے گا اور ان کے دلوں کی جلن باقی نہیں رہے گی. پھر جس پر چاہے گا اپنی رحمت سے لوٹ آئے گا. اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت رکھنے والا ہے. ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جہادوا منکم، کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ تم اتنے میں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ نے ان لوگوں کو پوری طرح ظاہر ہی نہیں کیا کہ کون ہے جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے، اور اللہ اس کے رسول اور مومنوں کو چھوڑ کر کسی کو اپنا پوشیدہ دوست نہیں بنایا. اور جیسے کچھ تمہارے اعمال ہیں اللہ ان سب کی خبر رکھنے والا ہے. اے پیغمبر اسلام، ان مشرکوں کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں ایسی حالت میں کہ خود اپنے کفر کا اعتراف کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سارے عمل اکارت گئے اور وہ عذاب آتش میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور مسجدوں کو آباد کرنے والا تو وہ ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، نماز قائم کی، زکوٰۃ کی اور اللہ کے سوا اور کسی کا ڈر نہ مانا. جو لوگ ایسے ہیں انہی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ سعادت مندی اور کامیابی کی راہ پانے والے اور ثابت ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو نا تو اس کے ایمان کی گواہی دیا کرو کہ جو مسجد میں آتا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور حدیث میں ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے صرف اللہ والے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہے کہ میں زمین والوں کو عذاب کرنا چاہتا ہوں. یعنی جو حرکتیں ہیں نا زیادہ تر لوگوں کی وہ تو کم ہی ہوتے ہیں، تو اللہ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں ان کو عذاب کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب میں مسجدوں کو بھرے ہوئے دیکھتا ہوں اور اپنی مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو دیکھتا ہوں تو میں وہ اپنا عذاب جو ہے ان پر سے ٹال دیتا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ لوگ ہیں کہ آیت نمبر ہے 19، کیا تم لوگوں نے یوں ٹھہرا رکھا ہے کہ حاجیوں کے لیے سبیل لگا دینا اور مسجد احرام کو آباد رکھنا اسی درجہ کا کام ہے جیسا اس شخص کا کام جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں، اور اللہ کا قانون ہے کہ وہ ظلم کرنے والوں پر کامیابی کی راہ نہیں کھولتا. مطلب یہ ہے کہ حاجیوں کو پانی پلا دینا، پھر وہی بات کہ حاجیوں کا دھیان رکھنا، حاجیوں کے لیے تھوڑا بہت کام کرنا، لیکن وہ نیت اپنی کاروبار کی ہو اور کوئی ہو جو مشرکین کہتے تھے کہ ہم ہیں اس کے متولی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا یہ اس شخص کے برابر ہو سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور جہاد کرے؟ تو یہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو حاجی کہتے ہیں کہ ہم حاجیوں کی رکھوالی کرنے والے ہیں. اس کے بعد الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اپنے دل و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو یقیناً اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور وہی ہے جو آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں. ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت اور کامل خوشنودی کی بشارت دیتا ہے، نیز ایسے باغوں کی جہاں ان کے لیے ہمیشگی کی نعمت ہوگی اور پھر خالدین فیہا ابدا، اور ان اللہ عندہ اجر عظیم، ہمیشہ وہاں رہیں گے اور اجر بھی عظیم ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم، اے مسلمانوں اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلہ میں کفر کو عزیز رکھیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائیں تو انہیں اپنا رفیق و مددگار نہ بناؤ، اور جو کوئی بنائے گا تو ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے ہوں گے. اے پیغمبر اسلام مسلمانوں سے کہہ دو اگر ایسا ہے کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری برادری، تمہارا مال جو تم نے کمایا ہے، تمہاری تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے ڈرتے ہو، تمہارے رہنے کے مکانات جو تمہیں اس قدر پسند ہیں کہ یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ جو کچھ اللہ کو کرنا ہے وہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسقوں پر راہ نہیں کھولتا. اللہ اکبر. دیکھیں واضح بتا دیا اللہ نے، یہ تمام چیزیں جو دنیا کی ہے نا، ان سے اگر تمہیں محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے نا تو پھر موت کا انتظار کرو، پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا بنتا ہے. یعنی چیزیں تمہیں اللہ نے دی ہیں، برتو، استعمال کرو، اپنی زندگی اچھی گزارو، مگر اپنے دل میں ایمان کی پختگی یہ رکھو کہ یہ چیزیں ہمارے کام نہیں آنے والی. آج اگر اس وقت پاکستان کے حالات کوئی ایسے ہو جائیں کہ ہمیں دشمنوں سے بچاؤ کے لیے ہر گھر سے حکومت جو ہے وہ بہت مدد طلب کرے تو فوراً کرو، کوئی اپنا مال نہ چھپاؤ، اس لیے کہ اس وقت حکومت کو اور اپنے ایمان کو اور اپنے اسلام کو، اور ایمان اور اسلام جو ہے وہ آزاد ملک میں ہی ہوتا ہے، تو اس ملک کو بچانے کے لیے ہر وقت تیار رہو. اس کے بعد لقد نصرکم اللہ
فی مواطن کثیرۃ، یہ حقیقت ہے کہ اللہ بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا جبکہ تمہیں اپنی قلت و کمزوری سے کامیابی کی امید نہ تھی، اور جنگ حنین کے موقع پر بھی جبکہ تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے تو دیکھو وہ ہاں جی تو جبکہ تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے تو دیکھو وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود تمہارے لیے تنگ ہو گئی، بلا آخر ایسا ہوا کہ تم میدان کو پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ وہی رب ہے جو ابھی ہمیں کہہ رہے تھے کہ دیکھو اپنی جو چھوٹی تعداد ہے نا اس پہ فکر نہ کرو، تمہاری جو چھوٹی تعداد بھی ہے نا، تھوڑی تعداد بھی ہے، وہ دشمنوں پر حاوی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کی طاقت تھی۔ ذرا سا مسلمانوں نے دیکھیں اپنے اندر یہ پیدا کیا کہ اپنی تعداد پر ذرا اترا گئے کہ ہم تو بہت سارے ہیں، اب تو ہم بڑے تعداد میں ہو گئے ہیں، تو اللہ نے ثابت کر دیا جنگ حنین میں کہ تعداد سے کچھ نہیں بنتا۔ دیکھیں انسان کے پاس بہت دولت ہونا، اربوں خربوں بھی ہوں، اگر ڈاکٹر نے اسے جواب دے دیا ہے نا تو کچھ نہیں بنتا، کوئی دولت کسی کے کام نہیں آ سکتی۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہی ہے، دولت مند بھی اگر ہو تو اللہ کی رحمت ہے تو اس کو استعمال اور برت سکتے ہو، اور اگر غریب بھی ہو نا تو اللہ کی رحمت ہی ہے کہ صحت مند ہو، تندرست ہو اور زندگی پیاری گزار رہے ہو، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا آیت نمبر 26، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی جانب سے دل کا سکون قرار نازل فرمایا اور ایسی فوجیں اتار دیں جو تمہیں نظر نہیں آتی تھی، اور ان لوگوں کو عذاب دیا جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی، اور یہی جزا ہے ان لوگوں کی جو کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر تو کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ پھر اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کی، پھر جب انہوں نے توبہ کر لی تو ان کی مدد کی، اور کس سے؟ فرشتوں کی، اپنے بندے ایسی فوجیں اتار دی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہے گا اپنی رحمت سے لوٹ آئے گا، اور اللہ ہی بڑا بخشنے والا، واللہ غفور الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، حقیقت حال اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ مشرک نجس ہیں، گویا شرک نے ان کے دلوں کی پاکیزگی کو سلب کر لی ہے۔ بات چاہیے کہ اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے نزدیک بھی نہ آئیں، اور اگر تم کو فکر و فاقہ کا اندیشہ ہو تو گھبراؤ نہیں، اللہ چاہے گا تو ان قریب تمہیں اپنے فضل سے تمہانگر کر دے گا، اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی تھا نا کہ جو مشرکین تھے وہ کاروباری بڑے تھے، اور اس زمانے میں باہر سے چیزیں لا کے بیچتے تھے، لوگ آتے تھے جگہ جگہ سے، ملک سے، تو وہ ان کی چیزیں بھی خریدتے تھے اور پھر یہ لوگ امیر ہوتے تھے۔ اللہ نے کہا اس تمام چیزوں کی تم فکر نہ کرو کہ آج کے بعد جو ہے نا یہ مسجد حرام میں نہ آئے، اور کاروبار کی تم فکر نہ کرو، وہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، اہل کتاب میں سے جن لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ نہ تو اللہ پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے کتاب الہی میں حرام ٹھہرا دیا ہے، اور نہ ہی سچے دین پر عمل پیرا ہیں، تو ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اپنی خوشی سے جزیہ دینا قبول کر لیں اور ان کی سرکشی ٹوٹ چکی ہو۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کی باتیں ہیں، محض ان کی زبان سے نکالی ہوئی، ورنہ سمجھ سوچ کر کوئی بات ایسی نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں نے بھی انہی کی سی بات کہی جو ان سے پہلے کفر کی راہ اختیار کر چکے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت، یہ کدھر بٹکے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو پروردگار بنا لیا، اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی، حالانکہ انہیں جو کچھ حکم دیا گیا تھا وہ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی، اس کی پاکیزگی ہے اس کی شرکت سے جو اس کی ذات کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ یہ روشنی پوری کیے بغیر رہنے والا نہیں، اور اگرچہ کافروں کو پسند نہ آئے یہ بات، اللہ اکبر، یعنی یہ کہتے ہیں نا یہ چراغ پھونکوں سے بجھا نہیں کرتے، تو یہ جو اسلام کا چراغ ہے یہ وہ چاہتے ہیں کہ گل کر دیں، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ اس طرح نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، کہ اللہ کی اور نبی کی اور اللہ کی کتاب کی روشنی کو یہ اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ پھونکوں سے بجھا دیں کیا مطلب ہے؟ کہ یہی طرح گندی گندی پلاننگ کر کر کے مسلمانوں کو ان کی پٹڑیوں سے اتار کے مسلمانوں کو کمزور بنا کے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے، تو اللہ نے کہا اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ ہاں وہی ہے جس نے اپنے رسول کو حقیقی ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو ایسا ہونا پسند نہ آئے۔ اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار، اور اے مسلمانوں یاد رکھو یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء اور مشائخ میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو لوگوں کا مال ناحق ناروا کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے انہیں روکتے ہیں، اور جو لوگ چاندی سونا اپنے ذخیروں میں ڈھیر کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو عذاب دردناک کی خوشخبری سنا دو، شاید وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ اکبر، یعنی کہ یہ نا وہی بات کہ اللہ کے رسول جو ہے نا وہ خوشخبری بھی دینے والے ہیں اور ڈرانے بھی والے ہیں، اور ڈراؤ انہیں جہنم کی آگ سے ڈراؤ۔ ہو سکتا ہے ڈر سے یہ لوگ اپنی جو دولت گھروں میں جمع کرتے جا رہے ہیں کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور یہ اپنی اس عذاب سے بچ جائیں کہ جو یہ دولت سانپ بن کے ان کو ڈسے گی۔ اچھا، اس پر نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سونا چاندی نہ جمع کرو یہ والی آیتیں اتری نا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا جمع کریں؟
یعنی ہم بھی تو دل چاہتا ہے نا کوئی مال رکھیں، کوئی ہم کریں. اللہ کے نبی نے مال رکھنے کو تو نہیں کہا، وہ تو انسان اپنی ضرورت کے مطابق پھر کر ہی لیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یہ بات آیت اتری تو 3 دفعہ جب یہ بات کہی نا، سونے چاندی سونے چاندی سونے چاندی کو جمع نہ کرو، 3 دفعہ یہ بات کہی تو پھر صحابہ ڈر گئے. انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کیا کریں، کون سا مال رکھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا کہ دیکھو، آپ نے فرمایا ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور دین کے کام میں نا آنے والی بیوی، یہ چیزیں رکھو تو اللہ تمہیں گزارے کے موافق نا مال خود ہی دیتا رہے گا. یہ ہے تمہارا اصل مال. یہ 3 چیزیں، زبان اگر ہے نا وہ ذکر ہی کرتی رہتی ہے، اور دل جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے. تو یہ چیزیں رکھو، شکر کرنے والا دل بھی رکھو. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر ہم آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 35 ہے. وہ دن جب کہ سونے چاندی کے ڈھیروں کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، اور ان سے ان کے ماتھے اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے جو تم نے اپنے لیے ذخیرہ کیا تھا، سو جو کچھ ذخیرہ کر کے جمع کرتے رہے اس کا مزہ آ چکھ لو. اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے کی ہے. دیکھیے اللہ نے ہمیں حساب کتاب بھی سارا کر کے قرآن میں بتا دیا. سبحان اللہ. اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے کی ہے. اللہ کی کتاب میں ایسا ہی لکھا گیا ہے، جس دن آسمانوں اور زمین کو اس نے پیدا کیا، یعنی جب سے اجرام سماویہ بنے ہیں نا، یعنی آسمان اور زمین، اللہ کا ٹھہرایا ہوا حساب یہی ہے، تب سے بنے ہوئے ہیں یہ 12 مہینے اور یہ دن، جب سے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے. سبحان اللہ. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں. دین کی سیدھی راہ یہی ہے، بس ان حرمت کے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور چاہیے کہ تمام مشرکوں سے بلا استثناء جنگ کرو، جس طرح وہ تم سب سے بلا استثناء جنگ کرتے ہیں. اور یاد رکھو کہ اللہ انہی کا ساتھی ہے جو تقویٰ کرنے والے ہیں. دیکھیں ہمیں یہ مہینے نا مسلمانوں کو ہم بھول جاتے ہیں، میرا خیال ہے اللہ نہ کرے. تو یہ جو مہینے ہیں نا اللہ نے 4 بتا دیے ہیں کہ ذو قعدہ، ذی الحج، یہ جو ہے محرم، تو یہ جو ہے مہینے، اور چوتھا وہ پھر رجب. تو اس میں نا ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے کہ جب یہ مہینے گزر رہے ہوتے ہیں نا تو کوئی جھگڑے، لڑائیاں، فساد گھروں میں بھی نہ کرو. احترام کرو. ہو سکتا ہے کہ تم اس کا احترام کرو کہ یہ مہینے گزر رہے ہیں اور ہم کیا باتیں کر رہے ہیں، گھروں میں یہ اتنی لڑائیاں ڈالی ہوئی ہیں، تو اگر اس کا احترام کر کے آپ اپنی لڑائیوں کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے باقی جو مہینے بھی ہیں نا تمہارے امن و سکون سے ہی گزریں. جس طرح یہ اب رمضان کا مہینہ ہے، اب رمضان کے مہینے کی بھی حرمت ہے بہت ہی زیادہ. اس مہینے میں دیکھ لیں کوئی جھگڑنا، کوئی گالی نکالنا، کوئی آپ بیٹھ کے غیبت کرنا، کوئی برائی کرنا، اور مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، کہ جو بھی یہ اس طرح کی بات کر رہا ہے، اور دوسرے بندے کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے تم لوگ یہ کچھ کرتے ہو. تو اسی طرح جو محترم مہینے ہیں ان کا بھی احساس کرنا چاہیے ہمیں کہ جو گزر رہے ہوں. تو جیسے ہم بد نصیب لوگ اتنے ہیں کہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ ہمارے بھائیوں کا مہینہ ہے، انہوں نے جس طرح بھی اپنا بنایا ہوا ہے، لیکن تم تو اپنے اللہ کی بات مانو نا کہ یہ محرم کا مہینہ ہے. محرم کے مہینے تم اس پر حملہ کرتے ہو جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے کہ اس میں کوئی جنگ نہ کرو، اور تم اسی مہینے میں ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہو، اور اس چکر میں تنگ کرتے ہو کہ ثواب ہوگا. وہ کہتے ہیں ہم شیعوں کو نقصان پہنچائیں گے تو ہمیں ثواب ہوگا، وہ کہتے ہیں ہم جب ان کا 12 ربیع الاول آئے گا تو ہم اس پہ نقصان پہنچائیں گے تو ہمیں ثواب ہوگا. تو تم لڑائیاں کرتے ہو اور پھر تو اس مہینے میں کرتے ہو جس کا احترام ہے. یہ ہم نے صرف کتاب اللہ میں صرف 4 مہینے وہ مشرکینوں کے لیے رکھ لیے ہیں بس، کہ وہ اس مہینوں میں جنگ اللہ نے کہا تھا بس نہ کرو، انہی کے ساتھ جوڑ دیے. یہ مہینے تو قیامت تک رہیں گے، تو قیامت تک ان کا احترام ضروری ہے. اس کے بعد پھر ہے آیت نمبر 37. آیت نمبر 37 پڑھنی ہے کہ میں نے 36 پڑھنی ہے؟ ہاں جی بالکل 37 پڑھنی ہے. انما نسی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کفر میں کچھ اور بڑھ جانا ہے. اس سے کافر مزید گمراہی میں پڑتے ہیں، ایک ہی مہینے کو ایک برس حلال سمجھتے ہیں اور پھر اس کو دوسرے برس حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ نے مہینوں کی جو گنتی رکھی ہے اسے اپنی گنتی کے مطابق کر کے اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کو حلال کر لیں. ان کی نگاہوں میں ان کے برے کام خوش نما ہو کر دکھائی دیتے ہیں، اور اللہ منکرین حق پر راہ نہیں کھولتا. اب یہ دیکھیں یہ نسی کیا ہے؟ یہ نسی کہتے ہیں کہ عرب کے اندر نا ایک قانون تھا کہ یہ قانون انہوں نے خود بنایا تھا، کسی اللہ نے یا اس کے رسول نے نہیں بنایا تھا. انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ حج کا مہینہ ہر سال بدل دیتے تھے اور اپنا پسندیدہ مہینہ رکھ لیتے، ایک مہینہ آگے کرتے جاتے تھے. یہ بھی ہے مطلب یہ کہ گرمی میں حج نہیں مناتے تھے، وہ کہتے تھے بہار کے مہینوں کی طرف چلو، اور ہر مہینے وہ اس کو چینج کر دیتے تھے ہر سال. اس لیے بھی کہ دنیاوی فائدہ، کہ جو موسم اچھا ہوگا قافلے زیادہ آئیں گے، کاروبار زیادہ ہوگا، ہماری چیزیں زیادہ بکیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے قانون خود بنایا، کسی اور کا نہیں. ہر مہینے وہ حج کے مہینے کو بدل دیتے. اللہ اکبر. تو یہ نسی وہ قانون تھا انہوں نے کہ جو خود بنایا تھا. اس کے بعد ہے آیت نمبر 38. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قدم اٹھاؤ تو تمہارے پاؤں بوجھل ہو کر زمین پکڑ لیتے ہیں.
کیا آخرت چھوڑ کر صرف دنیا کی زندگی پر رج گئے ہو؟ تو سن لو، اور اگر ایسا ہی ہے تو یاد رکھو دنیا کی زندگی کی متاع تو آخرت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں، مگر بہت تھوڑی۔ اگر قدم نہ اٹھاؤ گے تو یاد رکھو وہ تمہیں ایک ایسے عذاب میں ڈالے گا جو دردناک ہوگا، اور تمہاری جگہ کسی دوسرے گروہ کو لا کھڑا کرے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، اور اللہ تو ہر بات پر قادر ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کہ جنگ کرو اور جنگ نہ کریں، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، کوئی کچھ آ گیا، سارے مارے گئے۔ تو کیا تم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو جب جنگ کا کہا جائے تو جنگ کرو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر ہے کہ آیت نمبر 40 پڑھتے ہیں، اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے اس کی مدد کی ہے، اور اس وقت کی ہے جب کافروں نے اس حال میں گھر سے نکالا تھا کہ وہ دو میں سے دوسرا تھا اور دونوں غار میں چھپے بیٹھے تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے اپنے ساتھی سے کہا تھا، غمگین نہ ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس اللہ نے اپنا سکون و قرار اس پر نازل کیا، اور پھر ایسی فوجوں سے مددگاری کی کہ جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے۔ بلا آخر کافروں کی بات پست کی، اور اللہ ہی کی بات ہے جس کے لیے بلندی ہے، اور اللہ غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے تانا سنا دیا نا کہ بھائی تم نے تو میرے نبی کی مدد اس وقت چھوڑ دی تھی نا کہ جب وہ انہیں ہجرت کرنی پڑ گئی تھی، اور اس وقت چھوڑ دی تھی کہ جب ان دو میں سے تیسرا اللہ تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دشمن باہر کھڑے ہیں، بس ہمارے قدم دیکھنے کی دیر ہے۔ یعنی وہ غار ذرا اونچی تھی نا تو قدم نظر آنے تھے انہیں اپنی آنکھوں سے، تو انہوں نے کہا ہمارے پیر دیکھنے کی دیر ہے تو یہ ہمیں پکڑ لیں گے، تو اور وہ اتنے سارے لوگ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر نہ گھبرا، اس وقت ہم دو ہیں نا، تیسرا اللہ ہے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ اور کن فوجوں سے مدد کی کہ مکڑی نے جالا لگا دیا، کبوتر نے انڈے دے دیے، یہ اللہ کی فوجیں ہیں۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی فوجوں کے ذریعے بڑا کچھ کر سکتا ہے۔ تو پھر ہم نے اپنے نبی کو سکون دیا، دیکھیں وہ سر رکھ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں آنکھ لگ گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ ارد گرد جتنے ہول تھے وہاں کوئی کیڑے مکوڑے سانپ انہوں نے سارے ابو بکر صدیق نے بند کیے، کوئی روڑے سے کوئی مٹی سے، اس طرح ایک رہ گیا، اس کے اوپر اپنے پاؤں کا انگوٹھا ہی رکھ دیا اور وہاں سانپ کاٹتا رہا، اور وہ برداشت کرتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے، میں انہیں ڈسٹرب نہ کروں کیونکہ وہ ابھی تو ان کی آنکھ لگی ہے، اور کس قدر یہ ماحول ہے خوف و ہراس کا کہ ہم وہاں سے نکلیں، اور 3 دن غار میں رہنا، سوچیں آپ ذرا 3 دن غار میں رہنا۔ تو وہ جب برداشت کر کے جب ان کے آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی تو ان کا پاؤں بھی صحیح ہو گیا تھا۔ کیسے وہ 3 دن کر کے اللہ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے میرے نبی کو دربدر کیا؟ میں نے مدد کی تھی، پھر اپنے نبی اور اس بندے کو آزمایا بھی تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر 41 مسلمانوں ساز و سامان کے بوجھ تلے تم ہلکے ہو یا بوجھل، جس حال میں نکلو کھڑے ہو تو اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر تمہارا بلاوا کسی ایسی بات کے لیے ہوتا جس میں قریبی فائدہ نظر آتا اور ایسے سفر کے لیے جو آسان ہوتا تو یہ لوگ بلا تعمل تمہارے پیچھے ہو لیتے، لیکن انہیں راہ دور کی دکھائی دی اور تم سے قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم مقدور ہوتے تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ اللہ تجھے معاف فرمائے، تو نے ایسا کیوں کیا کہ انہیں رخصت دے دی؟ اس وقت تک رخصت نہ دی ہوتی کہ تجھ پر کھل جاتا کون سچے ہیں اور تمہیں معلوم کر لیتا کون جھوٹے ہیں۔ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور کبھی تجھ سے اجازت کے طلبگار نہ ہوں گے تو اپنے مال سے اپنی جانوں سے جہاد کریں، اور اللہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 43 میں بات واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نبی اللہ تمہارا بھلا کرے۔ دیکھیں کس طرح پیار سے اللہ نے بات کی ہے کہ اللہ تجھے معاف کر دے، کہ واقعی تو ان کو قتل کر دیتا، جو بات عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہی تھی وہی کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد پھر ہے آیت نمبر 45، تو اس سے اجازت طلب کرنے والے تو وہی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑ گئے ہیں تو اپنے شک کی حالت میں متردد ہو رہے ہیں۔ دیکھیں نا منافقین کی چلاکیاں آپ دیکھیں کہ بھئی نہیں جانا جنگ میں نہ جاؤ، بیٹھے رہو اپنے گھر میں، تمہیں کس نے کہا ہے؟ لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بھی کلیئر ہو رہے ہیں کہ تاکہ جب یہ مال غنیمت لے کر آئیں تو ہمیں بھی دیں۔ یہ چلاکیاں انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو جانا چاہتے ہیں لیکن یہ مجبوری وہ مجبوری، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کو بخار ہو گیا، کسی کی بیوی، اس طرح سب بہانے۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 46، اور اگر واقعی ان لوگوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو تیاری کی ہوتی نا، مگر اللہ نے ان کا اٹھنا پسند نہ کیا، بس انہیں بوجھل کر دیا، اور ان سے کہا گیا کہ دوسرے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو۔ اگر یہ تم میں نکلتے تو تمہارے اندر کچھ زیادہ نہ کرتے مگر خرابی اور ضرور تمہارے درمیان فتنہ انگیزی کے گھوڑے دوڑاتے، اور تم جانتے ہو کہ تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی بات پر کان دھرنے والے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ کون ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ نے کہہ دیا کہ یہ خود ہی نہیں گئے،
اور بہانے کرتے ہیں اور موت سے ڈرتے ہیں، اور موت تو ان کے گھر میں بھی آ جانی ہے جب آنی ہے تو. لیکن بات یہ ہے کہ ان کا نہ جانا بھی بہتر ہی. ہر بات میں اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں. یہ جنگ میں جاتے ہیں نا تو تمہارے قدم ہی اکھاڑتے رہتے، تمہیں مایوس ہی کرتے رہتے کہ یہ تم کہاں آ گئے ہو، یہ تو ہم دشمنوں نے ہمیں گھیر لیا، اب وہ ہمیں مار دیں گے. پر اس طرح کی باتیں کر کے مومنوں کے قدموں کو ڈگمگانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد ہے ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ انگیزی کی کوششیں کی اور تمہارے خلاف ہر طرح کی تدبیریں الٹ پلٹ کر کر آزمائیں، یہاں تک کہ سچائی نمایاں ہو گئی اور اللہ کا حکم غالب ہوا، اور ایسا ہونا ان کے لیے خوشگوار نہ تھا. اور ان منافقوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے مجھے اجازت دیجیے کہ میں گھر بیٹھا رہوں اور فتنہ میں نہ ڈالیے. اللہ اکبر. تو سن رکھو یہ لوگ فتنہ ہی میں گرے پڑے ہیں اور بلا شبہ دوزخ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں اللہ نے کہا کہ ایسے بھی لوگ ہیں، دیکھو آ کے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ تو ایک فتنہ کرنے جا رہے ہیں، یعنی بیٹھے ہیں جنگ کرنے جا رہے ہیں، لوگوں کو مروائیں گے، لے کے جائیں گے، تو ہم نہیں جاتے اس فتنہ میں. اللہ اکبر. خود سب سے بڑے فتنے. اگر تمہیں کوئی اچھی بات پیش آ جائے تو وہ انہیں بری لگے، اور اگر کوئی مصیبت پیش آ جائے تو کہنے لگیں کہ اس خیال سے کہ ہم نے پہلے ہی اپنے لیے مصلحت بینی کر لی تھی، اور پھر گردن موڑ کر خوش خوش چلتی ہے. دیکھیں نا اللہ ہر بات واضح کرتے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی واقعی تمہیں مصیبت پڑ جائے نا، فخریہ کہیں گے اپنے گھر بیٹھ کے، دیکھا نا اچھا کیا ہم نہیں گئے، کہ دیکھو اب وہ مصیبت میں پھنس گئے. اللہ اکبر. کہہ دو ہمیں کچھ پیش نہیں آ سکتا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلَا يَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ. اور تم کہو کہ تمہارے لیے جس بات کا انتظار کرتے ہو وہ ہمارے لیے اس سے سوا کیا ہے کہ 2 خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، اور ہم تمہارے لیے جس بات کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے یہاں سے کوئی عذاب بھیج دے اور یا ہمارے ہی ہاتھوں عذاب دلائے. تو اب انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد آپ کہہ دیجئے کہ تم خوش ہو کر خرچ کرو یا ناخوش ہو کر، تمہارا خرچ کرنا کبھی قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم ایک ایسا گروہ ہو گئے ہو جو نافرمان ہے، اور خرچ کرنے کی قبولیت سے وہ محروم نہیں کیے گئے مگر اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے انکار کیا. وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر کاہلی کے ساتھ، اور مال خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ خرچ کرنے کی ناگواری اور ان کے دلوں میں بسی ہوئی ہے. ان کے پاس مال و دولت ہے اور صاحب اولاد ہے. یہ بات تجھے متعجب نہ کرے، یہ تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ نے مال و دولت ہی کی راہ سے، اللہ نے مال اور اولاد کی راہ سے انہیں دنیاوی زندگی میں عذاب دینا چاہا ہے، اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں گی کہ ایمان سے محروم ہوں گے، اور اللہ کی قسمیں کھا کر وہ تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں بلکہ ایک گروہ ہے ڈرا سہما ہوا. اگر انہیں پناہ کی جگہ مل جائے یا کوئی غار یا کوئی چھپ بیٹھنے کا سوراخ تو تم دیکھو گے کہ یہ فوراً اس کا رخ کریں، اور حالت یہ ہوگی کہ گویا رسی توڑ کر بھاگے جا رہے ہیں. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ مال زکوٰۃ بانٹنے میں تجھ پر عیب لگاتے ہیں، پھر حالت ان کی یہ ہے کہ اگر انہیں اس میں سے دیا جائے تو خوش ہو جائیں، نہ دیا جائے تو بس اچانک بگڑ کر بیٹھ جائیں. اور اگر ایسا ہوتا کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے انہیں دیا ہے اس پر راضی ہو جائیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ بس کرتا ہے، اللہ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائے گا، اور اس کا رسول بھی ہمارے لیے تو بس اللہ ہی غایت و مقصود ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں نا ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی اہمیت پر خطبہ دے رہے تھے، اور کہ جنتی ہیں یہ لوگ، اور جہاد کی اہمیت بتا رہے تھے کہ جہاد کی اہمیت کیا ہے، اس کو کیا رتبے ہیں، اور اس کے کیا درجے ہیں جنت میں، اور جنت کتنی وسیع و عریض ہے، اور جنت کی خوبیاں یہ سب بتا رہے. تو ایک صحابی نے اتنا خوش ہوئے کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک کھجور پکڑی ہوئی تھی کھانے کو، آدھی کھائی آدھی وہیں رکھی اور تلوار پکڑ کے جنگ میں کود گئے اور جا کے شہید ہو گئے. ایسے جذبے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے حکم کو ایسے مانا آنکھیں بند کر کے. اللہ اکبر. اور پھر بتایا کہ آیت نمبر ہم پڑھتے ہیں 60، صدقہ کا مال تو اور کسی کے لیے نہیں ہے، صرف فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے، اور ان کے لیے جو اس کی وصولی کے کام پر مقرر کیے جائیں، اور یہ کہ ان کے دلوں میں الفت پیدا کرنا ہے، اور یہ کہ ان کی گردنیں جکڑی ہیں، نیز قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں مسافروں کے لیے. یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرائی ہوئی بات ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت رکھنے والا ہے. اب دیکھیں نا لوگ رمضان میں دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں بہت دیتے ہیں، تو کوئی ایسا بھی کر دیا کرے کہ اگر کسی کا قرض میں گردن پھنسی ہوئی ہے کہ قرض نہیں اتر رہا، تو وہ سارا مال جو اللہ کی راہ میں تم لوگوں نے دینا ہے، کچھ اس کو کہ کسی گردن چھڑا دو. یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے کہ کسی کا قرض ادا کر دو. اللہ اکبر. اور انہی میں سے ہیں جو اللہ کے رسول کو اذیت پہنچانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بہت سننے والا ہے. تم کہو ہاں وہ بہت سننے والا ہے مگر تمہاری بہتری کے لیے وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مومنوں کی بات پر بھی یقین رکھتا ہے. وہ ان لوگوں کے لیے سر رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو آزار پہنچانا چاہتے ہیں تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے لیے عذاب ہے، اور عذاب بھی دردناک ہے. اللہ اکبر. دیکھیں یہ منکرین جو ہے اور وہ یہ جو منافق ہے یہ باتیں کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. دیکھیں کیا کہ یار اس بندے کے کان بڑے تیز ہیں، یعنی بات لگاتے ہیں کہ مطلب کان بڑے تیز ہیں. کیوں کہ ہم کوئی بات کرتے ہیں اس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ وہ وحی کے ذریعے پتہ چلتا ہے بھائی. اللہ نے پھر اپنے نبی کی تعریفیں کی کہ تم اس کے کہتے ہو کان بڑے تیز ہیں، وہ